شادی کے بعد ڈیورس اور وہ ڈیورس کی مصیبتیں جو عورتیں برداشت کرتی ہیں، جن سے وہ گزرتی ہیں، اور شادی کے بعد کیا ایسے سلوشنز ہیں یا ایڈوائزز ہیں یا اسٹرینتھس ہے یا پریکٹیکل سوشل آپ کے لیے سچائیاں ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، ڈسکس کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیون. آپ نے شادی کی تھی، بہت سارے خواب بھی تھے، بہت خوشیاں بھی تھیں، بڑے دھوم دھڑکے سے، مگر جب وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو صرف آپ نہیں، ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے. آج ہم بات کریں گے ان مصیبتوں کی جو ایک عورت ڈیورس کے بعد فیس کرتی ہے. وہ مصیبتیں جو آپ کا کبھی کسی نے ڈسکس بھی نہیں کیا کہ یہ وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو ایک عورت ڈیورس کے بعد فیس کرتی ہے. ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف's ولاگس، جہاں پہ آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ ہر مسئلہ ملتا ہے. بس اسکرول کر رہے ڈاؤن اور اپنے لائف سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل ہیں، فائنینشیل، بچوں کا، سبلنگس کا، رشتہ داروں کا، ہسبینڈ کا، بلاگ ڈھونڈیے اور اس میں سے اپنے لیے سولوشنس نکالیے. زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، ادھر ہی سٹاپ ہو گیا ہے، آپ کا شادی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن آپ کے اندر کا درد اور خوف ابھی بھی زندہ ہے. ڈیورس ایک خالی پیلی سٹوری نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ آتی ہے مینٹل ڈپریشن، فائنینشیل انسٹیبلٹی، اور سب سے بڑا سوسائٹی کا وہ جذبات جو آپ کو کبھی خود کو اتنا مضبوط نہیں سمجھنے دیتے کہ آپ مضبوط ہیں، کیونکہ سوسائٹی آپ کو اتنا پریشر دے رہی ہوتی ہے. جب انسان اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ شورا میں 26/80 میں، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو مشکلیں ہم فیس کرتے ہیں ان کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہارا درد ضرور کم ہوگا، لیکن اللہ سے اپنی دعائیں تو مانگو، اللہ کی طرف رجوع تو کرو، اللہ پہ ٹرسٹ تو کرو. مجھے ایک کلائنٹ یاد آئی اس بات پہ، جسے ڈیورس کے بعد سب کچھ الجھا ہوا لگتا تھا. اس نے مجھے کہا، میں فائنینشیل ڈپریشن میں ہوں، گھر والوں سے ٹونٹ سن رہی ہوں، اور میری دنیا میں اب کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ٹکا ہوا. اچھا، اور جب میں نے اس سے کہا جب زندگی کا ایک چیپٹر بند ہو گیا نا تو دوسرا کھلنے کی راہ ملتی ہے، ایک اور راہ ملتی ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ اتنے بے رحم نہیں ہیں، جب ایک دروازہ بند تو دوسرا دروازہ کھلا. آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھنا ہوتا ہے. ڈیورس کے بعد سب سے بڑی چیز، انسان خود سے پیار کرنا بھول جاتا ہے. اچھا، یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو آپ کو سارا ٹائم کسی نہ کسی بات میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرے گی، لیکن آپ کے جذبات اپنے لیے نرم ہونے چاہیے، بہت ضروری ہیں، کیونکہ لوگ آپ کے لیے جینے نہیں دیتے. بہت ایموشنل بلاگ ہے آج کا، اس لیے میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں تاکہ بات سمجھیں، اور بات کی جو نرمی ہے، بات کی جو سافٹنس ہے، وہ آپ لوگ کے دل میں اتر جائے. اگر آپ ڈیورس کے بعد ایک عورت ہے نا، تو آپ کو ہر دن ایک نیا محاذ جو ہوتا ہے وہ فیس کرنا ہوتا ہے. آپ کا فائنینشیل سچویشن ویک ہوتا ہے، آف کورس آپ سوسائٹی کے انفیئر ججمنٹ کو جھیل رہی ہوتی ہیں، چاہے غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو، اس کی ہو، آپ ہی غلط ہیں کیونکہ ڈیورس آپ کو ملی ہے، کیونکہ آپ عورت ہیں. اور فیملی کا پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اپنی ہی فیملی کہتی ہے کہ نہ لینا تھا نا، نہیں کرنا تھا نا. اچھا، جب آپ مارکیٹ میں اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈنے لگتی ہے نا، تو کبھی لگتا ہے کہ آپ نے
शौहर की तरह इंडिपेंडेंट आप बनी ही नहीं, और अब ये जो जॉब ढूंढ रही है ना, तो आपको शायद हस्बैंड ही रहता तो कोई बात नहीं, मैं बाकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात देख लेती, पर बस मैं हस्बैंड पे ही डिपेंड करती, यानी डिसरिस्पेक्ट, जुल्म, गाली गलौज सब ठीक था। ये सोसाइटी आपके अंदर ये डर बिठाती है। देखिए, ये सोसाइटी कहती है कि एक डिवोर्स औरत जो है वो इन्फीरियॉरिटी में इसलिए रहती है कि सोसाइटी उसको कहती है कि तुम निकम्मी थी तो डिवोर्स हुआ। मगर ये सच नहीं है, ये सोसाइटी की सोच है। आपने अपनी सोच मुस्बत रखनी है। यही व्लॉग है, इसी को हमने आज सीखना है। सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर मिलता है ना, स्पेशली हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एशियन कल्चर है, औरत को हमेशा एक स्टैंडर्ड पर फिट होने की कोशिश वो लोग करते हैं कि बस यही उसका स्टैंडर्ड है। अब इसने तलाक ले लिया है तो तलाक का जो धब्बा इधर लगा हुआ है, ये इसका लेवल है। औरत डिवोर्स हो जाती है तो उसके लिए न्यू बिगिनिंग जो होती है ना, वो नहीं होती है ये, उसके लिए ये एक धब्बा हो जाता है। मतलब हमारी सोसाइटी में अगर कोई औरत तलाक ले रही है तो वो उसकी एंड ऑफ जिंदगी बना देते हैं। सोसाइटी का जो प्रेशर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको ये समझना होगा कि आप कामयाब तभी हो सकती हैं जब आप अपने दर्द को समझकर अपने लिए एक नया सफर शुरू करें। और आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी बात अपने खुद को समझाने की जरूरत होगी कि अल्लाह की तरफ से जो है आपके लिए वो आप तक पहुंच के रहेगा। तो आप ये सोसाइटी के छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करें, आगे बढ़े। हमने आज सीखना है जिंदगी का जो नया सिस्टम होता है ना डिवोर्स के बाद, कैसे जीना है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिवोर्स के बाद जिंदगी ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हो सकती, उसको एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है आपको। औरत यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करती है, या तो वो अपनी जिंदगी रोक देती है, उधर ही रुक जाती है, या फिर जल्दी से किसी नए रिश्ते में कूद पड़ती है, क्योंकि वो समझती है कि लोगों के तानों से, प्रेशर से, खुद की फाइनेंस के से छुटकारे के लिए बस यही रास्ता है। दोनों गलत हैं। तुम्हें हील नहीं करना है, तुम्हें समझना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मतलब जो तुम्हारे साथ ये सारा जो सफर हुआ है, डिवोर्स तक जो बात पहुंची और डिवोर्स हो गया है, इस प्रोसेस को समझना है। तो इसलिए जरा रुक जाओ। फोकस कहाँ करना है, इमोशनल सिस्टम को थोड़ा सा आप समझो, कहाँ आपको फोकस करना है डिवोर्स के बाद। आपका फोकस अब किसी मर्द पे नहीं होगा, आपका फोकस होगा अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पे, अपनी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट पे। रोज सुबह उठ के एक सवाल पूछना, आज मैं अपनी जिंदगी कंट्रोल में कैसे लाऊंगी। छोटी छोटी चीजें मैं बताती हूँ, वो बिल्ड करो। अपनी रूटीन सेट करो, अपनी नींद ठीक करो, अपने खर्चे का हिसाब लगाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें वापस खुद पर ये सब करने के लिए खड़ा करेगी। ये छोटी चीजें तुम्हें बड़ा करके दिखाएंगी कि तुम कहाँ पे स्टैंड करती हो। सोसाइटी ने जो आपको एक लेवल दिया, स्टैंडर्ड दिया है, वहां से आपने निकलना है। ये चीजें सीखे, नोटबुक ले, लिखे लिखें, राइट डाउन करें, अपने सामने रखें, अपने मिरर पे लगाएं। अब सीखें कि अवॉइड क्या करना है। जो सबसे डेंजरस फेज होता है डिवोर्स के बाद एक औरत के लिए, उसमें अवॉइड क्या करना है। ये वो स्टेज होती है जहाँ 80% औरतें दोबारा हर्ट होती हैं, उनको दोबारा तकलीफ मिलती है, किसी से इमोशनल सपोर्ट के नाम पे अटैच हो जाती हैं, किसी को अपना बना लेती हैं कि भाई अब तो हम लोग का कोई है ही नहीं, तो किसी के साथ भी अटैच हो जाती हैं। अपनी कहानी हर किसी को सुनाना शुरू कर देती हैं, नहीं मैं गलत थी या मैं गलत नहीं थी, ये वाली कहानी वो बताती है। ये अवॉइड करना है आपने। सोशल मीडिया पे अपनी वैल्यू शो करती हैं कि मैं कितनी वैल्यूएबल थी। छोड़ दो सोशल मीडिया, उससे क्या लेना देना है आपको। आप सफर करें, आप हील करें, आप रिकवर करें, आप अपने प्रॉब्लम्स को समझें और उनके सोल्यूशन निकालें। एक्स को चेक करती रहती हैं, जिससे डिवोर्स हो गया है,
اسی کو چیک کر رہی ہیں. اور سب سے بڑی ڈینجرس چیز جو میں بتانے والی ہوں، کوئی تو ہو جو مجھے سمجھے. یہ والی ڈپریشن، یعنی میری زندگی میں کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جو مجھے سمجھے. مطلب اب اس کو ایک سے نکلی ہے، ایک دلدل سے نکلی ہے، دوسری دلدل کی اس کو ضرورت پڑ گئی. یہ اس کی غلطی ہے. یہ ڈیسپریشن تمہیں غلط لوگوں تک لے جاتی ہے میری جان. یہ ڈیسپریشن ہے، یہ نیڈ نہیں ہے، یہ چاہت نہیں ہے، یہ ڈیسپریشن ہے. تو اس ڈیسپریشن سے دور رہو. یہ جو میں چیزیں بتا رہی ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں. یہ وہ ان بہنوں کے لیے ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ڈیورس کے بعد کی زندگی پہ بلاگ بنائیں. تو سیکھنا تو پڑے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں تو آپ اس میں ایکشن ضرور ڈالیں گی. اچھا، ایشین کلچر کی ریالٹی چیک میں آپ کو بتا دوں. سچ ہے جو کوئی نہیں بتاتا ہے. ایشین کلچر میں ڈیورس عورت کو تو بس جس نظروں سے دیکھا جاتا ہے نا، یا تو وہ بیچاری ہوتی ہے یا پھر وہ اویلیبل ہوتی ہے، اور دونوں ہی تمہاری انسلٹ ہوتی ہیں. یہ یاد رکھو، یہ کوئی تمہاری تعریف نہیں ہے. لوگ تمہیں جج کرنے لگتے ہیں. کیا پرابلم تھی؟ ایڈجسٹ کیوں نہیں کیا؟ اب کیا کرو گی؟ یہاں تمہیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، تمہیں اسٹریٹجی سے جینا ہے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اپنی انرجی ہر فضول بندے پہ مت لگاؤ. ہر رشتہ دار کو سیٹسفائی کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. سائلنس ایک بہت بڑی شیلڈ ہوتی ہے. سائلنس بناؤ، یہ تمہاری شیلڈ ہے، یہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گی. اس کو اپناؤ. فیملی کا پریشر کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں. کبھی فیملی سپورٹ کرتی ہے، کبھی وہ آپ کا پریشر بن جاتی ہے. دوبارہ شادی کر لو، لوگ کیا کہیں گے، زیادہ انڈیپینڈنٹ مت بنو. یہاں ایک لائن میں آپ کو یاد دلاتی چلوں. میرا نکاح ٹوٹا ہے، میری عقل نہیں ٹوٹی میری. رسپیکٹ کے ساتھ باؤنڈریز اپنی سیٹ کریں. ہر فیصلہ ڈسکس کرو، لیکن فائنل ڈیسیژن خود لو. فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ کام کرو، خاموشی سے دنیا کو نہ بتاؤ. یہ تمہاری پاور ہے. ڈیورس کے بعد یہ تمہاری پاور ہے. اپنی باؤنڈریز، اپنے ڈیسیژنز خود لینا، اپنی فائنینس کو خود ہینڈل کرنا اور امپروو کرنا. ڈیورس کے بعد آف کورس ڈیورس سے پہلے اور ڈیورس کے بعد یہی چیز ڈر میں ہوتی ہے کہ فائنینشلی مجھے کون سپورٹ کرے گا. فیملی تو اب وہ ویسے ٹریٹ نہیں کرے گی. خود میں جاب نہیں کرتی تھی، اسی پہ ڈپینڈ کرتی تھی. تو ریالٹی بتاتی ہوں، موٹیویشن میں نہیں بتا رہی، ریالٹی بتا رہی ہوں. یہ سب سے ریئل اور سب سے اگنورڈ پارٹ ہوتا ہے. اگر پیسہ نہیں ہے، جو اپنے ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ لگژری بن جاتے ہیں. اسکلز آئیڈینٹیفائی کرو. ٹیچنگ، آن لائن ورک، ہوم بیسڈ ورک، امیجیٹ انکم سورس ڈھونڈو. جو بھی اچھی سی جاب ملے، چھوٹی سی جاب ملے، ڈھونڈو، کود جاؤ اس میں. سیونگز، ڈسپلن سیکھو. چاہے تم 100 روپے کیوں نہ سیو کرو، بٹ سیو کرو. جو فائنینشیل کنٹرول ہوتا ہے نا وہ آپ کا ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے. یاد رکھو، فائنینس مضبوط، ایموشنل کنٹرول مضبوط. فائنینس ویک، ایموشنل کنٹرول ویک. اب احتیاط، جو فیوچرز میں کن چیزوں سے بچنا ہے وہ بہت ضروری ہے. اب تم پہلے والی عورت نہیں ہو، اب تم زیادہ سمجھدار عورت ہو. کسی پہ جلدی ٹرسٹ مت کرو. کسی کو اپنی ویکنس زیادہ نہ بتاؤ، مت ایکسیس دو کسی کو اپنی ویکنیسز کی. ڈاکومنٹیشن، فائنانس، لیگل چیزیں سمجھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. ہر نئے رشتے کو ٹائم دینا، کسی بھی رشتے میں کودنا نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں، جو آپ کے فائدے کے لیے ہے، اپنی لونلینس کو کسی کا حق مت بنانے دینا کہ میں لونلی ہوں تو کوئی مجھ پہ حق جما سکتا ہے. یہاں میں آپ کو اسلامک ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں. اسلام ڈیورسڈ عورت کو ٹوٹی ہوئی نہیں کہتا. اسلام اسے آزاد کرتا ہے. عدت کے بعد تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے. تم دوبارہ نکاح کر سکتی ہو، تم اپنی زندگی ریبلڈ کر سکتی ہو، تم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ جی سکتی ہو. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں. تو تم اپنی زندگی کو سزا مت سمجھو، سزا مت بناؤ، جینا سیکھو. ڈیورس ہوئے ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، تو کیا نیا چیپٹر سٹارٹ کرو. بٹ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کودو مت اس پہ.
سمجھدار ہو گئی ہو، ایک جھٹکا کھانے کے بعد سمجھدار ہو گئی ہو۔ سچ یہ ہے ڈیورس کے بعد رات کو سونے سے پہلے انسان سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا فیل کرتا ہے، نہ کوئی میسج، نہ کوئی انتظار، بس ایک خاموشی ہوتی ہے، لیکن وہی خاموشی تمہیں اللہ کے قریب بھی لے آتی ہے۔ مطلب اگر اب کسی کا میسج نہیں آتا، اگر ابھی کسی کا انتظار نہیں ہے، یہاں پہ اور یہاں پہ ایک خوبصورتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو عزت دلا دی ہے، آپ ایک سکون میں آ گئے ہو، آپ اس زہریلے رشتے سے آزاد ہو گئے ہو، تو آپ کے لیے کسی کے میسج کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی خاموشی اللہ کے ساتھ قربت میں بدل جانی چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ اگر آپ بھی اسی سٹیج سے گزر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ کیسے ریبلڈ کرنا ہے، میں رینڈم موٹیویشن نہیں دیتی، میں آپ کو ریئل اسٹریٹجی دیتی ہوں، ایموشنل پریکٹس، اسلامک، اور اگر آپ میرے ساتھ 1-to-1 سیشن بک کرنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ لوگ مجھے میرے انسٹاگرام پہ، یہ جو میری آئی ڈی نظر آ رہی ہے، اور ٹک ٹاک پہ @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ ایک میسج کریں۔ میں پیڈ سیشنز لیتی ہوں 30 یا 60 منٹس کا، آپ جیسے پیمنٹ کرتے ہیں ہم اسکیجول کرتے ہیں۔ سولوشن دینا میرا کام ہے، بٹ اس میں ایکشنز ڈال کے اس کو ریئل بنانا، ریزلٹس میں ڈالنا آپ کا کام ہے۔ کبھی کبھی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے نا صرف ایک ہی صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیے، آپ کی اسٹرینتھ آپ کو ہر مشکل سے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ فائنینشیل اسٹرگل فیس کر رہی ہیں تو اپنے اسکلس کو ایکسپلور کریں، چھوٹے چھوٹے بزنس، آن لائن بزنس، فری لانسنگ کا سوچیں۔ ایک دیکھیے بہت بڑے آپشنس ہیں۔ آپ کو اپنی سیلف ورتھ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیورس آپ کی آخری آپ آخری سٹیج نہیں ہے، اور آپ کو وہ ڈیفائن نہیں کرتی ہے۔ اللہ کی بہت رحمتیں ہیں، بہت زیادہ رحمتیں تو آپ پہ ہیں کہ آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے۔ زندگی کے سفر میں کچھ موڑ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر سے اپنا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اگر ڈیورس ہو چکی ہے تو اپنے لیے نئے راستے ڈھونڈنا آپ کا حق ہے۔ یہ سب آپ کے درد کا حصہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے حق میں فیصلہ کریں، نہ کہ دنیا کی سوچ کے ساتھ، دنیا کے پریشر کے ساتھ، سوسائٹی کے پریشر کے ساتھ، فیملی کے پریشر کے ساتھ۔ آپ نے شاید ایک لمبے وقت کے لیے اپنا جو ڈریم تھا اس کو توڑ دیا تھا، اس کو سٹاپ کر دیا تھا۔ اب وقت ہے اپنے ڈریم کو سچ بنانے میں۔ آپ کو اپنی زندگی کو خود کے لیے جینا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ عمران خان صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی کے ساتھ آزادی دے، اور دوبارہ ہمارے پرائم منسٹر بنا دے، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، مسلمان امہ کو ضرورت ہے۔ سب مسلمان ممالک میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کرے اور کافر کو شکست دے، آمین ثم آمین۔